بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ اصلاح سخن جاری ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کاوش اس سلسلے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارے فیس بک گروپ ریاضت شعری کو جوائن کر لیں اور وہاں اپنی کاوش پیش کریں۔ باری آنے پر آپ کے کلام کی بھی انشاءاللہ اصلاح کی جائے گی۔ آئیے اب حالیہ کاوش پر اصلاح و تنقید پر مشتمل تبصرہ شروع کرتے ہیں۔ محترم سردار وسیم اکرم سیمی صاحب کہتے ہیں، میری جاں دور دور یوں جایا نہ کیجیے، ایسے ہی آپ مجھ کو ستایا نہ کیجیے۔ اس میں آپ نے جاں کا الف گرایا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور خیال بھی بالکل عام سا ہے۔ جدائی سے روکنے کے لیے گزارش کرنا، یہ انتہائی عام سا خیال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خیال یا تو بہت اعلیٰ ہو، نیا ہو، ندرت والا ہو۔ اگر خیال پرانا ہے، کوئی ایسی عام سی بات ہے جیسے شعراء فراق کا یا وصال کا ذکر کرتے ہیں، فراق پر غم کا ذکر کرتے ہیں، وصال پر خوشی کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر شاعر کو چاہیے کہ اسلوب جو ہے نا وہ ایک نیا پیش کرے، اچھا ہو، عمدہ ہو، تو پھر شاعرانہ حظ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثلا مطلع اگر یوں کہہ دیں تو لطف بڑھ جائے گا، یا تو میرے قریب ہی آیا نہ کیجیے یا دور جا کے مجھ کو ستایا نہ کیجیے۔ اب یہ دیکھیں دونوں مصروں کا یا سے شروع کرنا، اور چونکہ مطلع ہے تو اختتام بھی ایک جیسا ہے، ابتدا بھی ایک جیسی ہے، اور ایک روانی کے ساتھ ایک بات کو زور دے کر پیش کرنا، یہ اس سے کیا ہوا؟ خیال تو عام سا ہی تھا، اسلوب نیا ہو گیا، اسلوب نے اس شعر کو اٹھا دیا۔ اگر ہم اسلوب کو بھی نظر انداز کر دیں اور بس موضوع کر دیں کلام کو، تو پھر صرف موضوع کرنے سے شعر نہیں بنتا۔ کرنا نہیں ہے پیار تو اچھا نہ کیجیے، پر سامنے تو غیر کے رسوا نہ کیجیے۔ اس میں دوسرا مصرع مزید بہتر ہو سکتا ہے، جیسے پر غیر کی نظر میں تو رسوا نہ کیجیے، تو یہ کچھ بات بنے گی انشاءاللہ اس سے۔ ایک آپ ہیں بس آپ سبھی کچھ ہیں میرے آپ، مجھ سے جدا ہو کر مجھے تنہا نہ کیجیے۔ یہ مضمون تقریباً مطلع میں آ چکا ہے، ایک ہی مضمون کو دوبارہ بیان کرنا یہ بھی عجیب سا لگتا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شعر غزل میں بھرتی کا کہلاتا ہے، اور دوسرے مصرے میں آپ نے ہو کر سے واو کو گرایا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو کر اس کو پورا فعلن باندھنا چاہیے، اسے فعو باندھنا مناسب نہیں لگ رہا۔ ایک ایک پل صدی کے برابر لگے مجھے، کہتی ہے گھر کو دیر سے آیا نہ کیجیے۔ اس میں آپ نے ایک ایک کے بجائے ایک ایک کیا تاکہ وزن درست ہو جائے، تو اس میں مشورہ دوں گا کہ اسے ایک ایک ہی رہنے دیں، کیونکہ اخفاء الف کے تحت وزن خراب نہیں ہوگا، اور جب لفظ مکرر آ رہا ہو تو ایک جیسا آنا چاہیے، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ البتہ اس شعر میں معنوی اعتبار سے کسی قدر ابہام ہے، بہت کچھ ہے جو کہنا تھا، مگر دو مصروں کے الفاظ کی کمی نے آپ کو بہت کچھ کہنے سے روک دیا، بہت کچھ وضاحت کرنے سے روک دیا۔ ایسا نہ ہو کہیں میں لپٹ جاؤں سینے سے، ان مد بھری نگاہوں سے دیکھا نہ کیجیے۔ یہ اس میں کو کہ سے بدل دیں تو اور اچھا ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہیں کہ لپٹ جاؤں سینے سے۔ اچھا یاد رکھیں کہ لمسی شاعری میں شاعر کا وقار برقرار نہیں رہتا۔ دل جو بھی چاہتا ہے وہ بس کر گزریے، سیمی جی بات بات پہ سوچا نہ کیجیے۔ اس میں آپ نے پہلے مصرے میں گزریے کو غلط باندھا ہے، یہ فعول ہے نہ کہ مفاعل، اور اسے ہم یوں کر سکتے ہیں، دل جو بھی چاہتا ہے وہی کر گزریے آپ، سیمی جی بات بات پہ سوچا نہ کیجیے۔ چلیں اب اجازت چاہتا ہوں۔ یہ ہے اصلاح سخن کا سلسلہ، اور اس سلسلے سے جڑنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک گروپ ریاضت شعری کو جوائن کریں اور وہاں اپنی کاوش پیش کریں۔ باری آنے پر انشاءاللہ آپ کی کاوش پر تبصرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔